السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود کی حیثیت سے نہیں پکارتے، اور وہ کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور وہ بدکاری کا ارتکاب نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا عمل کرے گا وہ گناہ سے ملاقات کرے گا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رسوا کیا ہوا رہے گا۔ محترم سامعین حضرات، ناظرین، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ پروردگار کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے جہنم کی آگ کا ایندھن بنے، جہنم کی آگ میں جائیں۔ اس نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو اسی لیے بھیجا، آسمانوں سے کتابیں پروردگار نے اسی لیے اتاری کہ دنیا میں اولاد آدم علیہ السلام کی اولاد کے تمام افراد وہ اس راہ کو اختیار کر کے انبیاء کے نقش قدم پر چل کر اللہ کے اتارے ہوئے دین کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال کر ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں۔ مگر کچھ اعمال ایسے ہیں جو بندے سے ہونے ہی ہونے، نافرمانیاں اور گناہ ہونی ہونی ہیں، کیونکہ انسان ہے نا، بھولنے والا ہے، کمزور اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا نسی آدم و نسی ذریتہ، آدم بھی بھول گئے اور آدم کی اولاد بھی بھول جائے گی۔ بھول ہونی ہے انسان سے، غلطیاں بھی ہونی ہیں، تو غلطی کا ہو جانا یہ کوئی بہت بڑی، بہت بری اور بہت خطرناک بات نہیں ہوتی۔ غلطی ہونے کے بعد اس پر کمر بستہ ہو جانا، اس پر ڈٹ جانا، اس سے رجوع نہ کرنا، یہ بری بات ہے، بہت بری بات ہے یہ۔ اور اگر کوئی بندہ ڈٹ جاتا ہے، نہیں توبہ کرتا، اللہ کو نہیں پہچانتا، اسے نہیں پہچان ہوتی کہ میرا کوئی مالک بھی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے پکڑ بھی سکتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کی باغیں ڈھیلی کر دیتا ہے، جدھر جانا چاہتا ہے اس کی باغیں رب ڈھیلی کر دیتا ہے، اور وہ جہنم کی آخری تہہ تک اپنے آپ کو لے جانے والا بن جاتا ہے۔ تو جو بندہ غلطی کے بعد احساس اس کے اندر دل میں احساس پیدا ہو جائے، نادم ہو جائے، تو پروردگار اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اچھا، معاف کرنے کے لیے اللہ نے بے شمار بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ وضو کرنے سے اللہ بندے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، نمازیں پڑھنے سے گناہ معاف کر دیتے ہیں، عمرہ کرنے سے گناہ معاف کر دیتے ہیں، حج کرنے سے گناہ معاف کر دیتے ہیں، کچھ اذکار کرنے سے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ساری زندگی کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرے گناہ وہ نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، جو کبائر ہیں وہ توبہ سے اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ناظرین کرام، کچھ غلطیاں اور گناہ ایسے ہیں جو نہ کسی نیکی سے معاف ہوتے ہیں اور نہ وہ پکی اور سچی توبہ سے رب العالمین معاف کرتے ہیں۔ میں ان گناہوں کا تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گناہ ہیں جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہوتا ہے۔ اگر میں نے کسی کی عزت خراب کی ہے، اس کی غیبت کر کے، اس پر بہتان باندھ کر، اگر میں نے کسی کا امن اور سلامتی سے جینے کا حق تلف کیا ہے، اس کی چگلیوں کے ذریعے لوگوں کو اس کے ساتھ لڑا کر یا کسی بھی طریقے سے، یا میں نے کسی کا مالی حق تلف کیا ہے کسی بھی لحاظ سے، بہن کو اس کا حق نہیں دیا، میں نے دھوکے کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، خیانت کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے، کسی کے پلاٹ پر ناجائز قبضہ کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے میں نے کسی کا مالی حق تلف کیا ہے، تو یہ ایسے گناہ ہیں سارے جو نہ کسی نماز روزے سے، نہ حج عمرے سے، اور نہ کسی اور عبادت سے معاف ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ پکی سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اگر بندہ
کروڑ مرتبہ بھی توبہ کر لے، بیت اللہ کے اندر جا کر توبہ کرے، بیت اللہ کی دروازے کی دہلیز کو پکڑ کر توبہ کرے، پھر بھی یہ حقوق العباد والے گناہ نہیں معاف ہوتے۔ ان کی معافی کی ایک ہی شکل ہے کہ جس انسان کا حق ہم سے تلف ہوا ہے ہم اس کا حق اس کو واپس کر دیں، یا اس سے معافی مانگ لیں اور وہ اپنی دل کی خوشی سے ہمیں معاف کر دے۔ اگر ہم جس انسان کا حق ہم سے تلف ہوا ہے اسے واپس نہیں کرتے اور وہ ہمیں معاف بھی نہیں کرتا، تو پھر میرے محترم بھائیوں، قیامت والے دن یہ حقوق تو دینے ہی پڑیں گے، ان کے دیے بغیر جان چھوٹے گی ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ یوم القیامت حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، تم ضرور بھی ضرور جو لوگوں کے حقوق ہیں نا وہ قیامت کے دن ادا کرو گے۔ وہ رب العالمین کی عدالت ہے، اس میں انصاف ہونا ہے۔ ایک ذرے کے برابر اگر کسی نے کسی کا حق تلف کیا ہے دنیا میں، اس ایک ذرے کے برابر حق کا بھی پورا حساب ہونا ہے اور وہ دینا پڑے گا وہاں پر۔ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ، ضرور بھی ضرور تم جن لوگوں کے حقوق تم سے تلف ہوئے وہ قیامت کے دن تم انہیں ادا کرو گے، حتیٰ کسی بھول میں نہ رہنا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں حتیٰ یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، اگر کسی سینگوں والی بکری نے دنیا میں بے سینگ پھوڑی بکری کو ٹکر ماری تھی، وہ بکری دنیا کے کسی کونے کی ہے، کسی دور اور زمانے کی ہے، اللہ رب العالمین اپنی عدالت انصاف میں ان دونوں بکریوں کو حاضر کر لیں گے۔ وہ بکریاں بھی رب العالمین کو یاد ہیں، اس بے سینگ بکری کو جس کو دنیا میں ٹکر ماری تھی سینگوں والی نے، اس کو اللہ سینگ دیں گے، جتنی ٹکر اس نے ماری تھی اس سے رب العالمین بدلہ دلوائیں گے۔ محترم ناظرین، غور کرنا، اگر پروردگار جانوروں میں انصاف کروائے گا قیامت والے دن اپنی عدالت میں، جو جانور مکلف نہیں ہیں، جن جانوروں کے لیے اللہ نے قرآن و حدیث نازل نہیں کیا، جن جانوروں کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی اور رسول نہیں بھیجے، جو مکلف نہیں ہیں، جو رب ان میں انصاف کروائے گا، کیا خیال ہے وہ ان لوگوں میں جن کے لیے قرآن و حدیث آئے، جن کے لیے نبی رسول آئے، جن کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، کیا ان میں اللہ انصاف نہیں کروائے گا؟ یقیناً جو جانوروں میں انصاف کروائے گا وہ انسانوں میں ضرور بھی ضرور انصاف کروائے گا، اور وہاں کسی کا حق ہم لے کر جو ہے نا وہ جا ہی نہیں سکتے کہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں دینے کے لیے میرے محترم بھائیوں، ہمارے پاس دنیا کے ساز و سامان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں پر دینے کے لیے صرف اور صرف نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کی شکل میں دینا پڑے گا وہ حق، اور نیکی وہاں پر بہت مہنگی ہے۔ کتنی مہنگی ہے نیکی؟ تھوڑا سا اندازہ لگانا، اللہ نہ کرے کسی ایک کلمہ پڑھنے والے کی پاس مارکنگ سے ایک نیکی کم رہ جائے۔ ہمارے معاشرے میں 33% والا پاس ہوتا ہے، 32 نمبر اس کے آ گیا، 1 نمبر کم ہو گیا ہے۔ یہ پاس مارکنگ سے جس کا 1 نمبر کم رہ گیا ہے، یہ شخص چاہے گا کوئی انسان ساری دنیا کی دولت مجھ سے قبول کر لے اور مجھے ایک نیکی مل جائے۔ محترم ناظرین، ایک نیکی ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے سے بھی نہیں ملے گی، اتنی مہنگی ہے وہاں پر نیکی، اور وہاں ہر بندے کے حق کے بدلے میں ہمیں نیکی دینی پڑے گی۔ فرمایا نا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو کنگال مفلس انسان کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا جی اللہ کے نبی، جس کے پاس پیسے نہ ہوں، ساز و سامان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن رب کی عدالت میں آئے گا بے صلاتن و سیامن و زکاتن، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکاتیں بھی دی ہوں گی، لیکن آئے گا قد شتم ھذا، اس کو گالیاں دی ہوں گی، و قذف ھذا، اس پر تہمت لگائی ہوگی،
و صفا کا دما حاضہ، اس کا خون بہایا ہوگا، و اکلا مالا حاضہ، اس کا مال کھایا ہوگا، و ضرب حاضہ، اسے مارا ہوگا۔ اب جس کی غیبت کی ہے، بہتان باندھا ہے، گالیاں دی ہیں، چغلی کی ہے، مال کھایا ہے، ناجائز مارا ہے اس کو، اس کا جتنا حق دنیا میں ان چیزوں سے تلف ہوا تھا نا، اس کے حق کے برابر جتنی اس کی نیکیاں بنتی ہیں وہ اس سے لے کر اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی جائیں گی۔ سب لوگوں کو نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کی ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی اور حقوق لینے والے ابھی دنیا میں باقی ہوں گے۔ تو اب جب حقوق لینے والے باقی ہیں تو رب کی عدالت ہے، وہاں تو انصاف ہو رہا ہے اور انصاف ہی ہونا ہے۔ اب نیکیاں اس کے پاس ختم ہو گئیں، تو اب کیا ہوگا؟ جس کا حق تلف ہوا ہے اس حق کے برابر جتنے گناہ بنتے ہیں وہ گناہ لے کر اس شخص پر ڈال کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ناطق وحی سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا یہ مفلس ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں، جہاں نیکیاں چلی جائیں تو کیا ہمیں حقوق العباد میں کوئی کوتاہی کرنی چاہیے؟ لیکن ہم یہ آخرت میں رب کی عدالت میں حساب و کتاب کو تو ہم بھلا چکے ہیں۔ اس لیے آپ ہمارے معاشرے میں جہاں بھی چلے جائیں، آپ کا کام رشوت کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔ وہ جتنے ملازمین ہیں حکمرانوں کے، حکومت کے، وہ سب کے سب گورنمنٹ کے خزانے سے اپنی سیلری بھی لیتے ہیں، تنخواہ بھی لیتے ہیں، لیکن رشوت کے بغیر وہ کام ہی نہیں کرتے۔ یہ رشوت حق تلفی ہے لوگوں کی۔ جو قومی خزانے میں کرپشن ہے یہ حق تلفی ہے لوگوں کی۔ جو ملاوٹ ہے یہ حق تلفی ہے۔ جھوٹی قسم اٹھا کر 2 نمبر چیز کے 1 نمبر کے برابر پیسے لینے، یہ حق تلفی ہے لوگوں کی۔ بجلی چوری کر کے استعمال کرنی، نہر کا پانی چوری کر کے اپنے کھیتوں کو لگانا، فصل کو لگانا، استعمال کرنا، یہ سب کچھ ایسے گناہ ہیں میرے محترم بھائیوں، سامعین، حضرات، ناظرین، ایسے گناہ ہیں یہ کبھی بھی رب العالمین نے معاف نہیں کرنے۔ یہ ان کی معافی کی ایک ہی شکل ہے کہ دنیا میں یہ حق واپس کر دیں۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیں، اگر بندے کو پہلے غفلت کی زندگی بسر ہو گئی، شعور نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، اور وہ لوگوں کے حقوق تلف کر بیٹھا، اب اس کو سمجھ آئی ہے تو اب اس کو پتہ ہی نہیں کس بندے کا کتنا حق تلف ہوا ہے۔ اور کئی بندے ان میں سے فوت ہو چکے ہیں، اور کئی بندوں سے رابطہ بھی منقطع ہو چکا ہے، واپس کرنا چاہتا ہے لیکن اب کس کو واپس کرے، کتنا واپس کرے، پتہ ہی نہیں۔ یہ بجلی چوری کرنے والا، پانی چوری کرنے والا، اس نے کس بندے کی کتنی بجلی چوری کی، کتنا پانی چوری کیا، ہمیں تو نہیں پتہ۔ یہ ملاوٹ کر کے جو میں نے چیز بیچی کس کس کے گھر میں گئی، کس نے کتنے پیسے بھرے، ہمیں تو نہیں پتہ۔ اب ان لوگوں کے حقوق وہ واپس کرنا چاہتا ہے، لیکن کیسے کرے گا؟ میرے محترم بھائیوں، میں نے شروع میں کہا کہ پروردگار معاف کرنا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا پسند نہیں ہے اللہ کو۔ غور کریں، جن کا تو علم ہے کہ فلاں فلاں انسان کا یہ حق مجھ سے تلف ہوا ہے، وہ اس کو ادا کر دے، اور جو معافی کے قابل ہیں وہ سچے دل سے جا کر ان سے معافی مانگ لیں اور وہ معاف کر دیں دل سے، تو معاف ہو جائیں گے۔ اور جن کا پتہ ہی نہیں کہ کس کا کتنا مالی حق تلف ہوا ہے، اس کی بھی معافی کی شکل موجود ہے اسلام میں۔ اور جو فوت ہو گئے، ان کی بےزتی کی تھی، عزت خراب کی تھی، امن سے جینے کا حق تلف کیا تھا، اب ان سے معافی مانگنا ممکن نہیں، ان سے بھی معافی کی شکل اسلام کے اندر موجود ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ اموال الناس یرید اداءها عد اللہ عنہ، جو لوگوں کے اموال لیتا ہے اور وہ ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی طرف سے ادا کروا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی کا حق تلف کیا، اب اس کو سمجھ آ گئی کہ قیامت والے دن حساب بڑا مشکل ہے، میں دنیا میں ان حقوق کا حساب صاف کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مخلص ہو گیا سب کے حقوق ادا کرنے میں، معافی مانگنے میں، تو اللہ اسباب بھی پیدا کر دے گا، وسائل بھی دے دے گا، اور یہ حقوق ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے۔ اور اگر اللہ نہ کرے، موت کا کوئی پتہ نہیں، موت آ گئی، اس نے فیصلہ کیا ابھی کہ میں نے کسی کا حق لے کر رب کی عدالت میں حساب کتاب نہیں کروانا، میں نے دنیا میں سب کے حقوق واپس کر دینے ہیں جو تلف ہوئے مجھ سے، اور معافی بھی مانگ لینی ہے، یہ عزم کر لیا، فیصلہ کر لیا، اور ابھی کوئی حق ادا ہوا ہی نہیں تھا تو موت آ گئی، فوت ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، چونکہ یہ بندہ صدق دل سے، خلوص نیت سے ادا کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، کل رب العالمین
اس بندے کی طرف سے اس کے حقوق اپنے فضل و کرم سے ادا کروا دیں گے اور اسے معافی دلوا دیں گے، یہ رب پر معاملہ چلا گیا۔ لیکن اس کے برعکس تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا وَمَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ، جس نے لوگوں کے اموال لیے، رشوت لی، خزانے میں کرپشن کی، ملاوٹ کی، چوری کی، اور اس کا واپسی کا ارادہ نہیں، اس کی سوچ یہ ہے یہ جگ مٹھا اور اگلا کس نے ڈٹھا، تو پھر اتلافہ اللہ، ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو برباد کر دے گا، دنیا بھی برباد ہو جائے گی، عقبہ بھی برباد ہو جائے گی۔ تو ایک مومن، ایک مسلمان یقیناً اس کو اپنی دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا تو گزر جانی ہے جیسے بھی گزر گئی، اور آخرت ہمیشہ والی زندگی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نہ کرے کوئی جہنم میں چلا گیا تو کام بڑا خراب ہے، بڑا سنگین معاملہ ہے، وہاں سے چھٹکارا اور نجات پھر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ زندگی تھوڑی سی ہے دنیا کی، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ بندہ اس چند سالوں کی زندگی کی بہتری کے لیے آخرت کو بیچ ڈالے، آخرت کو داؤ پر لگا دے، آخرت کو قربان کر کے اپنی دنیا کی بہتری کی فکر کرے۔ یہ ایک عقل مند انسان کا کام نہیں ہے، عقل مند یہ کام نہیں کر سکتا، مومن کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اگر ہم مومن ہیں تو پھر ہمیں اپنی آخرت والی زندگی دنیا پر قربان نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دنیا قربان ہوتی ہے، آخرت پر تو 1000 مرتبہ قربان ہو۔ اللہ ہم سب کو حقوق العباد کے حوالے سے یہ لوگوں کے حقوق کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں لوگوں کے حقوق تلف کرنے سے اپنی پناہ میں رکھے، اور جو ہم سے تلف ہو گئے ہیں پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم رب کی عدالت میں پیش ہونے سے پہلے دنیا میں اپنا حساب صاف کر لیں۔ اللہ زندہ رکھے تو اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھے، اور موت دے تو پروردگار ہمیں مقبولیت کی والی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔